بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 307 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی، من نبی نبی تھے، قاتل لڑے، معہو ان کے ساتھ مل کر، ربیون اللہ والے، کثیر بہت سے، فما وہن پھر وہ سست نہ ہوئے، لما اس وجہ سے، اصابہم جو انہیں پہنچا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی وہ دبے، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دنیا میں بہت سے ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ دوسری بات، وہ اللہ والے ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبت پہنچی، اس مصیبت کی وجہ سے انہوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان محترم، گزرے ہوئے نبیوں اور گزری ہوئی قوموں کے حالات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو مجموعی اعتبار سے ہمیں اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ جب بھی نبیوں نے اپنی قوموں کو حق کی طرف بلایا تو باطل نے بھی اپنا سر اٹھایا۔ لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، انہیں جھٹلایا، انہیں ستایا، اور جب حق و باطل کا مقابلہ ان نبیوں کے دور میں ہوتا تو جس طرح باطل پرست لوگ مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے مقابلے میں نبیوں کے چاہنے والے اللہ کے مخلص بندے بھی ان نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کرتے تھے۔ اس آیت میں یہی بات اس پس منظر میں بتلائی جا رہی ہے کہ اگر آج تم پر جنگ کے حالات آ رہے ہیں اور اگر تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مشرکین کا مقابلہ کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے کافروں کے ساتھ قتال کیا ہے۔ ان اللہ والوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ ہی ہمت ہاری اور نہ ہی کمزوری دکھائی اور نہ ہی سستی دکھائی اور نہ ہی دشمن کے سامنے عاجزی ظاہر کی، بلکہ انہوں نے صبر و ثابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا۔ گویا ان اوصاف کو بتلا کر امت محمدیہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنے کے دوران مومن مسلمان میں ہمت، بہادری اور شجاعت ہونی چاہیے۔ کم ہمتی، بزدلی اور سستی، ظاہر بات ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کم ہمت بندے پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو صبر و تحمل، برداشت اور استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت کے ان بدلتے حالات میں جو لوگ بزدلی، کم ہمتی اور خوف میں مبتلا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس خطرناک رویے سے باز آئیں۔ ایسی باتوں سے ملت کا نقصان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان ہر مجلس میں ہمت اور حوصلے کی بات کرے، یقین و اعتماد کے ساتھ فتح و کامرانی اور بہتر انجام کی بات کرے۔ اسی میں بھارتی مسلمانوں کی فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔